نہ دیکھتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، وہ بدقسمت لوگ ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ قرآن وہ کتاب ہے جو اللہ نے ہمیں دین اور اسلام بنا کر دی ہے۔ ہمارا پورا دین قرآن پاک کے اندر ہے۔ اور پھر آپ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ 1400 سال ہو گئے قرآن پاک کو ہمارے پاس آئے ہوئے، 1400 سال، آج تک ایک زبر، زیر اور پیش کا بھی فرق نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میری کتاب ہے، یہ قرآن میری کتاب ہے اور اس کتاب کا محافظ بھی میں اللہ ہوں۔ آپ کو اس کی حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج تک کوئی زیر زبر پیش کا فرق نہیں نکال سکا، کوئی فرق نہیں نکال، کوئی تبدیلی نہیں کر سکا۔ جیسے نازل ہوا آج تک وہی قرآن ہمارے پاس اور آپ کے پاس محفوظ ہے۔ اللہ پاک اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آجائیں بھائی جان، آگے آجائیں، ہمارے دوست ہیں ہماری تقریب کے لیے تشریف لائے۔ بھائی جان آگے آجائیں، آگے آجائیں۔ بھائی سلیم چچا صاحب ہمارے دوست ہیں، شفقت کی ہے، ہمارے پاس آئے ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ قرآن پاک اللہ نے نازل فرمایا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود اٹھایا ہے۔ بڑے لوگ آئے قرآن پاک کو تبدیل کرنے کے لیے، بڑے انگریزوں نے زور لگا لیا کہ یہ کتاب مسلمانوں کے پاس ایک مضبوط ہتھیار ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ انہوں نے بڑا زور لگایا قرآن پاک کو ختم۔ کہتے ہیں کہ قرآن ایک دفعہ انہوں نے ایک تحریک چلائی کہ یہ کتاب جہاں جہاں ملے، مساجد میں، گھروں میں، اس کو اکٹھا کرو اور دریائے دجلہ میں نعوذ باللہ ڈال دو۔ نہ یہ قرآن ہوگا، نہ یہ کتاب ہوگی، نہ مسلمانوں کے پاس دین اور اسلام ہوگا، اور نہ یہ ہمارے خلاف جو ہے وہ کوئی تحریک چلائیں گے، نہ کوئی کارروائی کریں گے۔ لہذا جناب انگریز نے سارے قرآن پاک جمع کیے اور دریا میں ڈالنا شروع کیے۔ ایک مسجد میں گئے تو جیسے یہ قرآن پاک قاری صاحب نے آپ کو سنایا ہے، ایک نابینا حافظ بیٹھا تھا، نابینا حافظ بیٹھا تھا، قرآن پاک الماری سے اٹھا رہے ہیں۔ اس نے کہا بھائی کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا جی قرآن پاک آپ کی کتاب کو ختم کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قرآن الماری سے تو ختم کر دو گے، جو ہمارے گھروں میں پڑے ہیں وہ تو ختم کر دو گے، لیکن جو اللہ نے ہمارے سینے کے اندر بند کر دیا ہے اس کو کیسے ختم کرو گے؟ کتنے لوگوں کو اٹھاؤ گے، کتنوں کو دریائے دجلہ میں ڈالو گے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ نے حافظ بنائے ہیں ہماری لوگوں کے اندر، ہمارے مسلمانوں کے بچے اللہ نے حافظ بنائے ہیں۔ تو یہ دل سے کوئی قرآن کتاب آپ سے نہیں نکال سکتا، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت کا ایک جو ہے وہ ذریعہ بنایا ہے، آپ لوگوں کو ذریعہ بنایا ہے۔ آپ لوگ بڑے خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو کتاب عطا فرمائی۔ اور بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ اتنے خوش قسمت خوش نصیب ہیں، یہ کتاب آپ کو عطا فرمائی اور آپ کو امتی کس پیغمبر کا بنایا؟ جو 1,24,000 پیغمبروں کا امام اور سردار پیغمبر ہے، اس کا آپ کو امتی بنایا ہے۔ قرآن بھی ایسی جو تمام تورات، زبور، انجیل، یہ 3 کتابیں آسمان سے نازل ہوئی اور 4تھی کتاب قرآن نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے تینوں کتابوں کی سردار کتاب